السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی تک وہ پریشانیاں اور مصائب نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستهم البأساء والضراء، سختیوں اور پریشانیوں نے ان کو آ گھیرا۔ وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اہل ایمان اور رسول اور ان کے متبعین کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ رہی ہے کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرتے ہیں تو مشرک اور بدعقیدہ لوگ انہیں طرح طرح کی پریشانیاں اور مصائب میں مبتلا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی اس بات کی شاہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا کھلایا گیا، آپ پر چکی کا پارٹ پھینک کر تکلیف دے کر آپ کی موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر صحابہ کرام کو اس انداز سے پیٹا جاتا کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا مشرکین نے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ مر چکے ہیں۔ بدعقیدہ لوگ ہمیشہ سے مسلمانوں، اہل ایمان، صحیح العقیدہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اب ان بدعقیدہ لوگوں میں اولین درجے پر مشرکین اور کافر آتے ہیں، یہود و نصارہ آتے ہیں، دوسرے درجے پر اہل بدعت آتے ہیں۔ کہ آج ہم اس بات پر چرچا کریں گے کہ کیا بھارت کے اندر مسلمانوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کے دوسرے گروہ پر موب لنچنگ یا اسی طریقے سے ان کی مسجدوں کو ڈھانے کے لیے کار سیوا کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ میں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا پسند کروں گا، چونکہ میں خود وکٹم ہوں تو ظاہر ہے کہ میں ایک بات کو زیادہ اچھے سے بتا سکتا ہوں۔ 2010 کی بات ہے جب اہل حدیث منہج اختیار کیا، اور کوشش کر رہا ہوں آج بھی سیکھنے کی۔ تو شروع سے ہی ہمارے یہاں دیوبندی مکتب فکر زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے وہ لوگ اس چاہ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ 2010-11 کا زمانہ ہے، ایک جلسہ ہوا مولانا جرجیس کا۔ اس جلسے کے بعد ایک جلسہ کیا گیا دیوبندیوں کی طرف سے، جس میں ایک بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے عبد المومن نقشبندی، انتقال ہو گیا ان کا۔ اس قدر وائلنٹ تقریر تھی ان کی، مطلب وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان لوگوں کو پنپ نہیں کیوں دیا۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ جاری رہا، ہر ہفتے اہل حدیثوں کے رد میں مسجدوں میں پروگرام کا۔ 2011 کا سال آتا ہے، جمعیت اہل حدیث ہمارے شہر میں ایک جلسہ کرواتی ہے۔ اس جلسے کو روکنے کے لیے تبلیغی جماعت کے 4 مہینے لگے ہوئے لوگ آتے ہیں، جھگڑا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پرچہ لے کر اسٹیج پر جاتے ہیں، سوال جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہے اور سوال کیا ہے۔ وہ اصل مقصد تھا کہ کسی طریقے کا ریسسٹنس پیدا ہو اور ہم اہل حدیثوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ بہرکیف لوگ ڈر کے مارے چلے گئے، کافی پیسہ خرچ ہوا، دور سے علماء بلایا اس جلسے میں، لیکن جلسہ اس ناحیے سے کامیاب نہیں ہوا کہ وہاں پر لوگ سننے والے باقی نہیں رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا لڑائی جھگڑا ہوگا اور اس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سیف زون میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں خود وکٹم ہوں، 2011-12 ہی کی بات ہے۔ مسجد میں تھا، امام سے بات چیت تھوڑی سی ہلکی سی ہوئی، بس اتنا کہہ دیا کہ رشید احمد گنگوہی نے تذکرۃ الرشید میں یہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ بس اتنا نکلنا تھا، اور ایسی غیرت تھی اپنے بزرگوں کے باطل نظریات کو دفاع کرنے کی کہ بس انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ اس وقت زیادہ کچھ نہیں ہوا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے میرے شہر کے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اہل حدیثوں پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک پچھلے سال کا واقعہ ہے، ہمارے شہر کے اندر ہی کچھ ساتھیوں نے نماز کے بعد یوں کہہ دیا مسجد کے امام صاحب کے بارے میں کہ آج بہت جلدی نماز ہو گئی، تو اس پر ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی، اور کسی کو کہتے ہوئے سنا گیا ارے یہ ہیں ہی کتنے، ان کو تو ویسے ہی نپٹا دیں گے۔ اسی طریقے سے ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فضائل درود شریف کے نام پر قصے پڑھے جا رہے تھے۔ 2 قصے پڑھے گئے، ایک پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، قبر پرستی اور فضائل اعمال۔ دوسرا واقعہ یہاں جو زیادہ غیرت کا متحمل ہے اس کو پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اختصار سے یہ کہ ایک شخص درود پڑھتا تھا قدم اٹھاتے اور قدم رکھتے وقت۔ امام سفیان ثوری نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو پوچھا اس سے کوئی دلیل ہے تیرے پاس یا اپنی طرف سے کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کون ہو؟ سفیان ہو؟ کہ سفیان ثوری سے اس نے پوچھا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ امام سفیان نے کہا ہاں اللہ کو جانتا ہوں۔ کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے پیدا کرتا ہے۔ تو بولتا ہے کچھ نہیں جانا تم نے۔ امام سفیان نے کہا چلو تم ہی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کام کرنے کا ارادہ کر دیتا ہوں، اس کو فسخ کر دیتا ہوں، اور کسی کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہوں مگر وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں نے جانا کہ کوئی ہے جو میرا کام کر رہا ہے۔ یہ اصل میں جبر کا عقیدہ ہے، جبریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کے کوئی کام اس کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ میں سفر میں تھا، میری ماں مر گئی اور اس کا منہ اور پیٹ کالا ہو گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ حجاز کی طرف سے
بادلوں میں سے ایک شخص آتا ہے، میری ماں کا چہرہ اور پیٹ چھوتا ہے. یہ خواب کی بات نہیں ہے، مطلب ویسے نارمل بتا رہا ہے. اور جس سے میری ماں کا پیٹ اور چہرہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو بولنے لگا میں تیرا نبی ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہانت رسول کے نام پر لوگوں کو سڑکوں پر نکلوا کر پٹوا دیتے ہیں، اور یہ خود مساجد میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ کسی عورت بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی کیوں نہیں لگاتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایسے رسول کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ رسول بادلوں میں چل کر آتا ہے اور ان کے چہرے اور پیٹ چھوتا ہے ان کی عورتوں کے. لا حول ولا قوت. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر. بس وہ انہیں ایک جملہ چاہیے تھا. میں نے کہہ دیا یہ علم گلم کیوں پڑھتے ہو؟ اب یہ علم گلم نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتائیں؟ اس میں کون سی فضائل درود کی چیز ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول عورتوں کے پیٹ چھو رہے ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا اور میری موب لنچنگ کے لیے لوگ تیار تھے. تو خیریت ہوئی، ورنہ تو مرنے اور مارنے کے لیے تو ایک گھوسا بھی کافی ہوتا ہے آدمی کو. تو اس طریقے کے یہ لوگ ہیں اصل میں، اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتے. اور جیسے طائف والوں نے کم عمر لونڈوں کو لگایا، واللہ یہ مولوی جو بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اس نے آنکھ کے اشارے سے کم عمر لونڈے کو اس بات پہ لگایا، مارو مارو. اس طریقے سے کرتے ہیں یہ لوگ. تو جتنی غیرت انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے نا، جو عقیدے کی حمیت ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. کہ ایک آدمی رسول کی اہانت کرے انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں علم گلم بول دیا تو ان کا دل دشمنی اور نفرت سے بھر آیا. وقد صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جن لوگوں کے دل ایک اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اور پیاروں کی بات کرو، ان کے پسندیدوں کی بات کرو، بزرگوں کی بابوں کی بات کرو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو ان کے دل اس انداز سے بھڑک کر نکل کر نہیں آتے ہیں. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. شرک والی باتیں کرو، بزرگوں کی ایسی بڑائیاں بیان کرو جیسے اللہ اور رسول بھی ہیچ رہ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ پرسنل ایکسپیرینس تھا میرا کہ کس طریقے سے دیوبندی اور تبلیغی اہل حدیثوں پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کی کار سیوا کے پاس کہ ان کی کون کون سی کار سیوائیں ہیں جو انہوں نے ہندوستان بھر میں انجام دی ہیں. سب سے پہلے آپ جائیے گا بجنور شہر کے اندر ایک تحصیل پڑتی ہے نہٹور، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تحصیل ہے یا نہیں. پچھلے 12-14 سالوں سے ایک مسجد اہل حدیثوں کی وہاں پر بند ہے. اور پوچھے گا کہ مسجد کس نے اس مسجد میں تالے پڑوائے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا یہی لوگ ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکتے ہیں، مشرکین مکہ کی طرح. پھر چلیے آپ آندھرا پردیش، 2018 کا واقعہ ہے ستمبر کا. چتوڑ کے اندر پوری مسجد بلڈوزر سے ڈیمولش کر دی گئی. جہاں مسجد بنانے کا سامان رکھا ہوا تھا، بائک کھڑی تھی، آگ لگا دی گئی. گنٹور کے اندر اسی طریقے سے نظام آباد کے اندر، اور 2022 کے اندر بریلووں نے مسجد توحید کو مسمار کر دیا. لوگ جو وہاں پر اہل توحید تھے ان کے ساتھ مار پٹائی کی. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں بابری آپ کو یاد اس لیے رہتی ہے چونکہ وہ یاد دلائی جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں بابری مل جائے تو اپنے مذہب کے مخالف، اپنے مسلک کے مخالف آدمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اگر بریلووں کو مل جائے تو دھلوا دیں گے، اور دیوبندیوں اور جماعتیوں کو مل جائے تو پیٹ پیٹ کر حالت خراب کر دیں گے. تو اس لیے کسی اور کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ خود دیکھو تم اپنے مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے ہو. محلے میں بیٹھ کے غازہ کے مسلمانوں کی خبر لیتے ہیں، اور اپنے محلے، اپنے خون، اپنی زبان والے لوگوں کی موب لنچنگ کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. تو ایسی بغیرتی لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ اصل میں دوگلاپن ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ذلت اور مسکنت تھوپتا ہے جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بلکہ بزرگوں، بابوں، مسلکوں، فرقوں کے لیے غیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فرقہ واریت سے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور یہ جو تعصب اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے لیے ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مومنوں کے دلوں میں اجاگر کر دے. کیونکہ جب تک یہ بدعقیدگی رہے گی جوتے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ایسے ہی ہوتی رہی عقیدے کے باب میں، اس اتباع کے باب میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کبھی نہیں آنے والی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.